اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان ابراہیم کان امۃ قانتا للہ حنیفا ولم یک من المشرکین شاکرا لانعمہ اجتباہ وہداہ الی صراط مستقیم وآتیناہ فی الدنیا حسنہ وانہ فی الآخرۃ لمن الصالحین ثم اوحینا الیک ان اتبع ملۃ ابراہیم حنیفا وما کان من المشرکین۔ معزز سامعین کرام، یہ سورۃ النحل ہے۔ سورۃ النحل سے ابھی آپ کے سامنے آیت نمبر 120، 121، 122، 123 یعنی 120 نمبر کی آیت کریمہ سورۃ النحل کی، وہاں سے لے کر 123 نمبر کی آیت کریمہ تک آپ کے سامنے تلاوت کیا گیا۔ معزز سامعین کرام، ابراہیم علیہ السلام کی جو ذات گرامی ہے وہ پوری دنیا کے لیے نمونہ اور پیشوا کی حیثیت رکھتا ہے۔ آپ اس روئے زمین پر جتنے بھی مذہبیں ہیں، جتنے بھی مسلکیں ہیں، جتنے بھی گروپس ہیں، جتنی بھی امتیں ہیں، آپ ان کے اندر ضرور یہ بات دیکھیں گے کہ وہ سب کے سب لوگ ابراہیم علیہ السلام کو اپنا مقتدی اور پیشوا مانتے ہیں، چاہے یہود و نصارہ ہوں، چاہے اس زمانے کے مشرکین مکہ ہوں، چاہے اس سے پہلے کی دوسری امتیں ہوں۔ جو بھی امتیں ہیں وہ سب کے سب ابراہیم علیہ السلام کو متفقہ طور پر اپنا امام اور اپنا پیشوا مانتے ہیں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام کی ذات گرامی کو ویسا ہی بنایا، ایسا تلقی بالقبول کا اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو رتبہ دیا کہ ان کی طرف اپنے آپ کو منسوب کرنے کو لوگ اور امتیں اپنے لیے فخر سمجھتی ہیں۔ خاص طور سے مشرکین مکہ جو کعبہ کے متولی تھے، جن کی تولیت میں کعبہ تھا، وہ خاص طور سے اپنے آپ کو ابراہیم علیہ السلام کی طرف منسوب کرتے تھے اور یہ کہتے تھے کہ ہم لوگ دین ابراہیمی کے اوپر چل رہے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسی مناسبت سے یہاں پر ابراہیم علیہ السلام کے واقعے کو پیش فرمایا ہے، کیونکہ آپ نے پچھلی آیات میں سنا کہ جب قرآن کریم نے 4 حرام چیز جو اصولی طور پر مسلمانوں کے اوپر 4 چیزیں حرام ہے جس کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بیان فرمایا اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت تک پہنچایا، تو کفار و مشرکین نے فوراً یہ اعتراض کر دیا کہ یہود و نصارہ جو ہیں یا یہودی جو ہے، یہودی شریعت، موسیٰ علیہ السلام کی شریعت، یہ بھی اللہ تبارک و تعالیٰ ہی کی طرف سے نازل ہوئی ہیں، لیکن اس میں ان 4 چیزوں کے علاوہ بھی کچھ اور بھی چیزیں حرام ہیں۔ تو اگر موسیٰ علیہ السلام کی شریعت، موسوی شریعت اگر اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے نازل ہے تو پھر اس شریعت کے اندر موسیٰ علیہ السلام کی شریعت سے اختلاف کیوں ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ بات جھوٹ ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے پہلے اس کی تردید اصولی طور پر علمی اعتبار سے کیا اور پھر یہاں پر بتلایا کہ ابراہیم علیہ السلام کی شریعت میں بھی وہی بات ہے جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت میں ہے، کیونکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو ہم نے ابراہیم علیہ السلام کی ہی اتباع کرنے کا حکم دیا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام کے ذکر خیر کو بیان کرتے ہوئے فرمایا، ان ابراہیم کان امۃ قانتا للہ حنیفا، بے شک ابراہیم علیہ السلام اکیلے ایک امت ہیں، بے شک ابراہیم علیہ السلام اکیلے ایک امت ہیں، قانتا للہ، اللہ تبارک و تعالیٰ کی فرما برداری کرنے والے ہیں، حنیفاً، بالکل تمام چیزوں سے کٹ کر کے یکسو ہو کر کے ایک اللہ کو ماننے والے ہیں، ولم یک من المشرکین، اور ابراہیم علیہ السلام مشرکوں میں سے نہیں ہے۔ یعنی کفار مکہ کو یہ بتلایا جا رہا ہے کہ تمہاری ابراہیم علیہ السلام سے کوئی نسبت نہیں ہو سکتی، کیونکہ ابراہیم علیہ السلام اللہ تبارک و تعالیٰ کے وہ بندے ہیں جن کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بہت ساری صفات سے نوازا تھا، اور ان کی سب سے پہلی صفت یہ ہے کہ وہ باطل کے مقابلے میں اکیلے ڈٹ جانے والے تھے۔ یعنی ایک طرف پوری قوم مشرک اور شرک کے علم بردار تھی، اس کے مقابلے میں اکیلے ابراہیم علیہ السلام ایک امت تھے۔ ان ابراہیم کان امتن، ابراہیم علیہ السلام اکیلے ایک امت تھے، باطل کے مقابلے میں اکیلے ڈٹ جانے والے تھے، پوری قوم ان کے خلاف، شرک کے علم بردار اور اکیلے توحید کے علم بردار ابراہیم علیہ السلام اپنی قوم کے مقابلے میں ڈٹ گئے اور کسی چیز کی پرواہ نہیں کی۔ ان کی دوسری جو سب سے بڑی صفت عمل کے اعتبار سے وہ یہ کہ انہوں نے اللہ تبارک و تعالیٰ کے علاوہ سب کو چھوڑ دیا تھا، عملی میدان میں صرف اللہ کے سامنے جھکتے تھے۔ ان ابراہیم کان امۃ قانتا للہ، اکیلے ہونے کے بعد بھی اللہ کی فرما برداری کرنے میں کسی طرح کی کوئی کسر نہیں چھوڑی، اکیلے تھے، پوری قوم ان کے مقابلے میں، لیکن جب اللہ کی فرما برداری کی بات آئی تو ہر جگہ پر سر جھکاتے چلے گئے۔ معزز سامعین کرام، آیت کریمہ کے اس ٹکڑے میں اور اس کی تفسیر میں ہمارے لیے بڑی نصیحتیں ہیں۔ آج ہم لوگ کم ہونے کا رونا روتے ہیں،
اور کہتے ہیں کہ ہم اکیلے ہیں اور ہمارا پورا پریوار ایسا ہے، ہمارا پورا خاندان ایسا ہے، نہیں کریں گے تو بہت مشکل ہو جائے گا، یہ کرنا پڑے گا، نہیں کرنے کے بعد جو ہے پورے قوم سے کٹ جائیں گے، ایسے ہو جائیں گے، ویسے ہو جائیں گے، بہت ساری باتیں، اپنی دل کی باتیں ہم لوگ نکالتے ہیں، یہ ہمارے دل کی باتیں، ہمارے خیالات ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا قانتا للہ، ابراہیم علیہ السلام کے عملی میدان کی جو پختگی ہے اتنی زبردست تھی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی فرما برداری میں انہوں نے سب کو چھوڑ دیا تھا، صرف اللہ کی فرما برداری کرنا یہی ان کی زندگی کا مشن تھا، حنیفن، اور سب سے کٹ کر کے صرف اللہ کر کے اللہ کے ہی ہو رہے تھے۔ اور سب سے بڑی جو صفت ان کے اندر تھی وہ یہ کہ وہ مشرک نہیں تھے، ولم یکن من المشرکین، وہ مشرک نہیں تھے، نہ نبی بننے سے پہلے وہ مشرک تھے اور نہ نبی بننے کے بعد وہ مشرک تھے، بلکہ وہ ہمیشہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے توحید کے اوپر قائم و دائم تھے، جب تک حیات سے تھے اللہ کے علاوہ کسی کے سامنے سر نہیں جھکایا۔ آپ دیکھیں گے کہ قرآن کریم میں یہاں پر بھی اور اس کے علاوہ کئی جگہوں پر بھی جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام کا تذکرہ کیا تو وہاں پر یہ ضرور واضح کیا کہ ابراہیم علیہ السلام مشرک نہیں تھے۔ آپ دیکھیے سورۃ الانعام آیت نمبر 161، اللہ فرماتے ہیں قل اننی ہدانی ربی الی صراط مستقیم دینا قیما ملت ابراہیم حنیفا وما کان من المشرکین، یعنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ کہہ دیجئے کہ میرے رب نے میری ہدایت کی ہے سیدھے رستے کی طرف، اور ایسے بہترین مضبوط اور اعلیٰ اقدار کے صحیح دین کی طرف جو مجھ کو دیا گیا ہے، اور ایک اللہ کے پرستار ابراہیم علیہ السلام کے ملت کی طرف جو مشرکوں میں سے نہیں تھے۔ تو آپ دیکھیں گے قرآن کریم میں جہاں پر بھی ابراہیم علیہ السلام کا ذکر کیا گیا ہے وہاں پر نمایاں طور پر یہ بتلایا گیا ہے کہ ابراہیم علیہ السلام مشرکین میں سے نہیں تھے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ دراصل یہاں پر یہ بتانا چاہ رہا ہے کہ اے مشرکین مکہ، تمہاری شرک تو بالکل واضح ہے، تمہارا شرک اور شرکی عقائد تو لوگوں کے سامنے بالکل واضح ہے، لہذا تمہارا ابراہیم علیہ السلام سے کوئی تعلق نہیں ہو سکتا۔ معزز سامعین کرام، اگلی آیت کریمہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں شاکرا لانعمہ، ابراہیم علیہ السلام جو تھے وہ نعمت کے شکر گزار بندے تھے، جو نعمت ہم نے ان کو دی تھی، نبوت کی شکل میں دی تھی، پاکیزہ رزق کی شکل میں دی تھی، ان نعمتوں کے مقابلے میں وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے شکر گزار بندے تھے۔ لیکن اے مکہ والو، تم شکر گزار بندے نہیں ہو۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے بے شمار نعمتوں سے نوازا ہے۔ عرب جو کہ قتل و غارت گری کا گہوارہ ہے، جہاں پر قتل و غارت گری کا اتنا سلسلہ عام ہے کہ چھوٹی چھوٹی باتوں پر لوگ ایک دوسرے کو تہس نہس کر دیتے ہیں، ایک دوسرے کی گردن اڑا دیتے ہیں، خون بہا دیتے ہیں، اس کے مقابلے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمہارے شہر مکہ کو امن و سکون والا بنایا ہے۔ تمہارے تجارتی قافلے جب نکلتے ہیں تو کوئی اس کو چھونے کی جرت نہیں کرتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے سردی اور گرمی دونوں اعتبار سے تم کو امن و سکون بخشا ہے، رزق کا انبار ہے تمہارے یہاں۔ اور ان نعمتوں کے علاوہ سب سے بڑی نعمت جو باطنی نعمت ہے وہ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی شکل میں تمہارے سامنے نبی بنا کر کے اللہ تبارک و تعالیٰ نے بھیجا۔ تم نے ان نعمتوں کی شکر گزاری نہیں کی بلکہ ان نعمتوں کی ناقدری کی، لہذا تمہارا ابراہیم علیہ السلام سے کوئی تعلق نہیں ہو سکتا ہے۔ آج ہم بھی اپنی زندگی میں دیکھیں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے نعمتوں کا انبار ہماری زندگی میں لگا رکھا ہے، لیکن اس کے باوجود ہماری ناشکری کا بھی انبار ہے۔ قدم قدم پہ ناشکری ہے ہمارے یہاں، قدم قدم پہ۔ اس حمام میں سبھی ننگے ہیں، ہم بھی ننگے ہیں، آپ تمام ننگے ہیں۔ اللہ کی نعمتوں کے ملنے کے بعد بھی جیسی رب کی فرما برداری ہونی چاہیے ویسے نہیں ہو رہی ہے۔ رشتوں اور ناتوں کی فرما برداری ضرور ہو رہی ہے، سماج و معاشرے کی فرما برداری ضرور ہو رہی ہے، اپنے نفس کی فرما برداری ضرور ہو رہی ہے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کی فرما برداری نہیں ہو رہی ہے۔ نعمتوں کے مقابلے میں جو ہماری ناشکری ہے اس کا گراف بہت بڑھا ہوا ہے۔ ابراہیم علیہ السلام تو شاکر لانعمہ، اپنے رب کی نعمتوں کے شکر گزار بندے تھے۔ شکر گزاری یہ نہیں ہے کہ کھاؤ پیو کہو الحمدللہ، یہ شکر گزاری نہیں ہے، یہ تو زبان سے کہنے کا مطلب ہے بس۔ شکر گزاری تو یہ ہے کہ انسان کے نفس، اس کے جسم کے اعضاء اور جوارح رب کے حکم کے سامنے جھک جائے، یہ ہے فرما برداری، یہ ہے شکر گزاری۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم میں جگہ جگہ پر کہا ہے قلیلا ما تشکرون، بہت کم لوگ شکریہ ادا کرنے والے ہیں۔ کیا مطلب؟ منہ سے بولنے والے تو بہت ہیں، الحمدللہ اللہ کا بہت بڑا فضل ہے، بہت بڑا کرم ہے، رب نے ایسے نواز دیا ویسے نواز دیا، یہ منہ سے بولنے والے بہت ہیں، لیکن اللہ کا حکم آتے ہی اپنے سر کو جھکا دینے والے بہت کم لوگ ہیں، بہت کم لوگ ہیں۔ اور انسان کو کوشش یہی کرنی چاہیے کہ یہ جو بہت کم لوگ ہیں اس میں شامل ہونے کی کوشش کریں، بہت زیادہ لوگوں میں شامل ہونے کی کوشش نہ کریں۔
بہت زیادہ لوگ تو بہت کچھ کرتے ہیں آج اس دنیا کے اندر. عیسائیت جو ہے وہ سب سے زیادہ ہے. تو کیا عیسائیت حق ہے؟ نہیں، حق نہیں ہو سکتی. جو کم لوگ ہیں اس میں شامل ہونے کی کوشش کیجیے. قلیلا ما تشکرون، اے میرے پیارے بندو بہت کم لوگ ایسے ہیں جو شکریہ ادا کرنے والے. اللہ نے فرمایا شاکرا لانعمه اجتباہ وہداہ الی صراط مستقیم. میرا جو ابراہیم ہے یہ نعمتوں کا شکر گزاری کرنے والا بندہ ہے، لہذا اس لیے ہم نے اس کو چن لیا دنیا کے اندر. وہداہ الی صراط مستقیم، اور ان کو سیدھے راستے کی رہنمائی کر دی. لہذا اے مشرکین مکہ، تم کبھی بھی ابراہیم علیہ السلام سے تمہاری نسبت اور تمہارا تعلق نہیں ہو سکتا ہے. اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا وَآتَيْنَاهُ فِي الدُّنْيَا حَسَنَةً وَإِنَّهُ فِي الْآخِرَةِ لَمِنَ الصَّالِحِينَ. اس شکر گزاری کے بدلے میں، اللہ کے سامنے جھک جانے کے بدلے میں، جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا، اللہ فرماتا ہے اذ قال له ربه اسلم قال اسلمت لرب العالمین. جب بھی ابراہیم علیہ السلام سے اللہ نے کہا کہ جھک جا، میرے حکم کی فرما برداری میں لگ جا، وہ لگ گئے. وہ یہ نہیں دیکھے ابا صاحب ناراض ہو جائیں گے، ہماری بیوی ناراض ہو جائے گی، ہمارے سسر صاحب ناراض ہو جائیں گے، ہمارے خاندان اور قبیلے والے ناراض ہو جائیں گے، ہمارے فلاں ناراض ہو جائیں گے. چلا نہیں. اذ قال له ربه اسلم، جب بھی رب نے کہا کہ اے ابراہیم فرما بردار بن جا، کہا اسلمت لرب العالمین. ہم اپنے رب کی فرما برداری میں ہر وقت جھکے ہوئے. معزز سامعین کرام، اسی وجہ سے اللہ نے ان کو اتنا بڑا رتبہ دیا کہ قرآن کریم میں اس کے علاوہ بھی دوسری جگہوں پر اللہ نے کہا وَآتَيْنَاهُ فِي الدُّنْيَا حَسَنَةً. ہم نے ان کو دنیا کے اندر بھی بھلائی دیا، دنیا کے اندر بھی خیر دیا. وَإِنَّهُ فِي الْآخِرَةِ لَمِنَ الصَّالِحِينَ، اور آخرت میں تو وہ نیکوکار میں سے ہوگا ہی. اور آخر میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا ثُمَّ أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ أَنِ اتَّبِعْ مِلَّةَ إِبْرَاهِيمَ حَنِيفًا وَمَا كَانَ مِنَ الْمُشْرِكِينَ. اور پھر ہم نے اے محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی طرف وحی کی کہ آپ ملت ابراہیمی کی پیروی کریں جو یکسو تھے. اس ابراہیم کی پیروی کریں، ان کے ملت کی پیروی کریں، ان کے طریقے کی پیروی کریں جو اکیلے رب کے پرستار تھے. وما کان من المشرکین، اور مشرکوں میں سے نہیں تھے. دیکھیے دو جگہ یہی پہ بتا دیا اللہ نے کہ وہ مشرکوں میں سے نہیں تھے. کیا مطلب ہے اس آیت کریمہ کا؟ کہ پھر ہم نے اپنے نبی کو یہ حکم دیا کہ اے نبی آپ ملت ابراہیمی کی پیروی کریں، اس ابراہیم کی پیروی، اس ابراہیم کے ملت کی پیروی جو اکیلے رب کے پرستار تھے اور مشرکوں میں سے نہیں تھے. اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ مکہ والوں کو اور پورے دنیا والوں کو یہ بتلانا چاہتا ہے کہ ملت ابراہیمی پر چلنے والے صرف اور صرف محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم ہیں، دوسرے نہیں ہیں، دوسرے نہیں ہیں. ابراہیم علیہ السلام کی ملت کے اندر جو باتیں تھیں وہی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ملت میں بھی ہیں. اگر چار چیزیں اصولی طور پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے دین میں حرام ہے تو وہی چیز ابراہیم علیہ السلام کے بھی دین میں ہے. اور یہاں پر یہ بتلانا چاہتے ہیں کہ اے مشرکین مکہ، تمہارا شرک تو بالکل واضح ہے کہ تم نے کعبہ کے اندر 360 بتوں کو رکھ دیا ہے اللہ کے مقابلے میں. اور یہ یہود و نصارہ جو ہیں یہ اللہ کے مقابلے میں عزیر علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا بنا دیا اور ان چیزوں کو اپنے اوپر حرام قرار دیا جس کو اللہ نے حلال قرار دیا تھا. تو اللہ نے بھی ان چیزوں کو ان کے اوپر حرام قرار دیا جس کی وجہ سے وہ ابراہیم علیہ السلام کے ملت کی پیروی کرنے والے نہیں ہیں. اور یہ جو نصرانی ہے یہ تین لوگوں کو ملا کر کے، تین ذات کو ملا کر کے ایک اللہ مانتی ہے، لہذا یہ بھی ابراہیم علیہ السلام کے پیروی پر ملت کی پیروی کرنے والے نہیں. ابراہیم علیہ السلام کی ملت کی پیروی کرنے والے صرف اور صرف محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم ہے. اب تمام لوگوں کے لیے ضروری ہے کہ وہ اپنے تمام معاملات میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ہی پیروی کریں، کیونکہ ابراہیم کی پیروی کرنے والے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم. معزز سامعین کرام، یہی باتیں اللہ تبارک و تعالیٰ ان آیات کے ذریعے سے ہم تمام کو بتلانا چاہتا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم تمام کو ملت ابراہیمی کی پیروی کرنے والا بنائے، ہم تمام کو صحیح معنوں میں ابراہیم علیہ السلام سے محبت رکھنے والا اور آپ کے طریقے کی پیروی کرنے والا بنائے، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کا پابند بنائے. صحیح معنوں میں اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں اپنا فرما بردار بندہ بنا لے، جنت الفردوس میں جگہ عطا فرمائے. اے اللہ ہم تمام کو جہنم سے پناہ دے، اے رب العالمین ہم تمام کو جہنم سے پناہ دے، اے مالک الملک ہم تمام کو جہنم سے پناہ دے. آمین یا رب العالمین. وما علینا الا البلاغ المبین.